الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک بآواز بلند پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے، جو بندہ میری ذات پہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے، فرمایا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال یہ ہے، قرآن مجید اور حدیث پاک میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی حیات ظاہری میں پکارنے کا ذکر ہے، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی پکارنا ثابت ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں ہے، جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی صحابہ کرام علیہم رضوان اور سلف صالحین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارتے رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل تو التحیات کے ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنے کی ہے، کیونکہ ہر نمازی نماز میں تشہد پڑھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ان الفاظ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ سلام پیش کرتا ہے۔ اس سلام میں پکارنا بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرنا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں بھی دور و نزدیک سے یہ سلام آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا جاتا تھا، اور وصال ظاہری کے بعد بھی پیش کیا جا رہا ہے اور تا قیامت پیش کیا جاتا رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے اس سلام و پکار کو سنتے ہیں اور جواب بھی عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض اولیاء نے بطور کرامت اپنے قول السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب عطا فرمانا سنا ہے، اور یہ محال نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب پر مطلع فرمایا ہے اور ہر اس شخص کا کلام سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے جو دور و نزدیک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتا ہے، اور اللہ پاک کے ہاں اس بات میں بھی کوئی فرق نہیں کہ یہ کلام سننا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہو یا وصال ظاہری کے بعد۔ تحقیق یہ بات درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ نیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے خلاف مسلمانوں اور مرتدین کے درمیان جنگ یمامہ ہوئی، جس میں مسلمانوں کا نعرہ تھا یا محمدا یا محمدا یا محمدا۔ تو اس بات کو شواہد الحق میں بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
قرآن کریم کے احکامات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔